الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی ابدی فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم بنی آدم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہم اور آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جمع ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری عبادات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر شرف قبولیت عطا فرما. آج جمعہ کی نماز کے موقع پر ہم جس عنوان پر بات کریں گے وہ عنوان ہے آخرت. آخرت کے عنوان پر بات ہوگی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ جانیں گے کہ ہمارا سفر ادھر ادھر سے کیسے ہوگا. ہم سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں. مسافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نکلے تھے ایک مقام سے اور جانا ہے ہم کو اپنی منزل پر. اب جو ہم چل رہے ہیں یہ سفر ہے. سفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم راستے میں آخر نکلے کہاں سے تھے، جانا کہاں ہے. ہمیں اپنے ماضی سے بھی واقف ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے مستقبل سے بھی واقف ہونے کی ضرورت ہے. فی الحال جو چل رہا ہے یہ تو حال ہے، ہم سفر میں وہ عالم بھی ہم سے غائب ہے جس عالم سے ہم چل کر آئے. وہ عالم بھی ہم سے غائب ہے جس عالم میں ہم کو جانا ہے. اب اس عالم میں ہیں تو ہم یہ سمجھے ہوئے کہ یہی سب کچھ ہے. تھوڑا پلٹ کر دیکھیں ہم آئے کدھر سے، پھر تھوڑا جانیں کہ ہمیں جانا کدھر ہے. جب ہم اپنے ماضی پر غور کریں گے، اپنے مستقبل پر غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم جس حال میں ہیں یہاں ہم کو کیسے رہنا ہے. یہ ضروری
حضرت برتن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقطع میں 2 ہی مصروں میں یہ بات ہمیں سمجھا ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں دربار کے، فرماتے ہیں وطن اتنی سمجھ بھی اگر کسی کو ہو تو کافی ہے، وطن اتنی سمجھ بھی اگر کسی کو ہو تو کافی ہے، کدھر سے ہم کدھر آئے کدھر اب ہم کو جانا۔ سارے مسائل ہو جائیں گے اگر ہم اس بات پر غور کر لیتے ہیں۔ ہم آئے کہاں سے، ہمیں جانا کہاں ہے؟ اب یہ تو سفر ہے، مسافر ہے، یہ تو سفر طے ہو رہا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ماضی کی تو کافی وقت لگ جائے گا۔ ہم یہاں حال کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمیں بات کرنا ہے ان عوالم کی جہاں ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ دیکھیے حج کا موسم آتا ہے تو پھر حج کے جگہ جگہ کیمپ پڑتے ہیں، اس میں جانکاری رکھنے والے لوگ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج کا فریضہ یوں انجام دینا پڑے گا، وہاں پر ایسے ایسے مراحل سے گزرنا پڑے گا، فلاں مقام پر اتنے دن قیام رہے گا، فلاں مقام پہ یہ کرنا ہے، فلاں مقام پہ یہ کرنا ہے، سب کچھ جانکاری دی جاتی ہے حج پہ جانے سے قبل۔ ایسے ہی جب دنیا میں انسان رہتا ہے تو اس سے جانا ہے کہ دنیا سے جس عالم میں وہاں کے بارے میں جانکاری تو ضروری ہے۔ وہ جانکاری خطبہ اپنے کتابوں میں، علماء اپنے حلقوں میں، مشاہدین کی خانقاہوں میں سمجھاتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھانا اس لیے ہے کہ بندہ یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کرے۔ یہاں رہ کر بندے یہیں کی تیاری کرتے ہیں، بہت بڑے غفلت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بھائی ہمیں فیوچر کا سوچنا ہے، ہمیں اپنے فیوچر کا سوچنا ہے، ہمارے بچے کے فیوچر کا سوچنا ہے، ہمیں اپنے فیوچر کا سوچنا ہے۔ کون سے فیوچر کی سوچتے ہیں؟ اسی عالم میں جو ہمیں رہنا ہے، اسی عالم کے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کبھی تو میں 15-20 سال کا نوجوان ہوں، میرا فیوچر 50, 60, 70 سال کی عمر کا ہوگا۔ اس عمر میں مجھے کیا کیا دستیاب ہو جانا چاہیے، اس عمر کو پہنچنے تک مجھے اپنے تمام مقاصد اور مرادیں حاصل ہو جانی چاہیے۔ یہی میرا فیوچر ہے۔ ایک 20 سال کا نوجوان یہی بولے گا کہ میرا فیوچر میری 60 سال کی عمر کو کہتے ہیں، 70 سال کی عمر کو کہتے ہیں۔ یہ تو عارضی فیوچر ہوا۔ جب بات کرتے ہیں فیوچر کی تو پھر اس فیوچر کے بارے میں بات کریں جو یہ دنیا چھوڑنے کے بعد والا فیوچر ہے۔ اس کے بعد یہ عارضی زندگی کا فیوچر کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ تو معمولی بات ہے۔ اصل فیوچر دنیا سے جانے کے بعد والا ہے۔ اس کی فکر ہمیں 100 گنا کرنا ہے۔ آپ اپنے دنیاوی فیوچر کی بھی سوچیں،
ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گزار لیجیے، آپ جو میسر ہو کھا لیجیے، جی آپ تنگی کی زندگی گزاریے، یہ ہمارا مشورہ نہیں ہے۔ ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ اتنے مالدار بنیے کہ خود اپنے بال بچوں کو پال پوس کر دیگر لوگوں کی بھی آپ کفالت کر سکیں، اتنے مالدار بن جائیں۔ اپنا دنیاوی فیوچر ضرور بنائیے۔ آج میں 20 سال کی عمر میں ہوں، آج میں کوئی کمائی نہیں کرتا، لیکن جب میری عمر 40 سال ہو جائے تو میں لکھپتی ہو جاؤں۔ جب میری عمر 50-60 کو پہنچے تو میں کروڑ پتی رہوں۔ ضرور آپ اپنا دنیاوی فیوچر بنائیں گے، آپ اپنا دنیاوی فیوچر بنائیں گے، آپ ایک مالدار انسان بنیں گے، تبھی تو آپ زکوٰۃ ادا کر سکیں گے۔ آپ مالدار بنیں گے تو آپ حج کر سکیں گے، آپ مالدار بنیں گے تو آپ غریبوں مسکینوں کی کفالت کر سکیں گے، آپ مالدار بنیں گے تو بے سہاروں کا سہارا بن سکیں گے۔ طاقتور بنیے، مالدار بنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک غریب مسلمان سے زیادہ ایک مالدار مسلمان پسند ہے، ایک کمزور مسلمان سے زیادہ ایک طاقتور مسلمان پسند ہے۔ بالکل بنیے، لیکن اسی کو اپنا سارے کا سارا فیوچر مت تصور کیجیے۔ اصل فیوچر تو یہ دنیا چھوڑنے کے بعد بنا ہے، اور اس فیوچر کا آغاز ہوتا ہے قبر سے۔ قبر سے آغاز ہوا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل کا نام ہے۔ ہمارے سامنے روزانہ پیدا ہونے والے بچے نظر میں آتے ہیں کہ فلاں بھائی کو لڑکا ہوا، فلاں دوست کو لڑکی ہوئی، ہم جا کر دیکھتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ یہ آنے والا آخر آیا کہاں سے؟ یہ آیا ہے تو کس عالم سے آیا ہے؟ کس عالم میں اس نے آنکھیں کھولی ہیں تو آیا کس عالم سے؟ اس دنیا سے آیا ہے۔ مبارکباد کرتے وقت، بچے کو دیکھتے وقت یہ غور کیا ہم نے کہ یہ آنے والا آیا کہاں سے؟ کون کون سے مرحلے طے کرتے ہوئے یہاں تک آیا؟ ان تمام مراحل کا ذکر قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ہمیں اس طرف جانے اس لیے نہیں ہے کہ اپنے وقت کے اندر ہم اپنے فیوچر کی بات کرنے بیٹھے۔ تو پیدا ہونے والے بچے کو دیکھ کر یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں سارے تفصیلات موجود ہیں۔ عالم ارواح سے آیا ہے، مراحل طے کرتے 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 آیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے قرار دیا۔ جب 4 مہینے کا حمل ہوا تو اس کے گلے میں ایک تختی لگا دی گئی، ڈال دی گئی کہ کتنا کھائے گا، کتنی عمر پائے گا، نیک ہوگا کہ بد ہوگا، وہ ساری چیزیں اس میں لکھی۔ پیدا ہونے والے بچے کو دیکھ کر اس کے ماضی پر غور کریں کہ کدھر کدھر سے ہوتا ہوا گیا، تو پھر سارے مضامین کھل جائیں گے۔ کسی کو اس دنیا سے جاتا ہوا ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ یہ آخر کہاں جا رہا ہے، جا کہاں رہا ہے۔ جب تک یہ دنیا میں تھا
دو چیزوں کا مرکب تھا، روح اور بدن کا مرکب تھا۔ یہ بدن میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اس کے اندر روح تھی۔ وقت آیا روح بدن سے نکلی، بدن اپنے مقام پر جا کر دفن ہو گیا، روح اپنے مقام پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ جو مرکب تھے دو چیزیں اب یہ الگ الگ ہو گئے، اپنے اپنے مقام پر چلے گئے۔ آخر گئے تو کہاں گئے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قبر میں لٹا دیا، مٹی ڈال دی، اب سارے کا سارا یہیں پر ہے۔ نہیں، وہاں تو صرف بدن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ روح کا اس بدن سے تعلق رہتا ہے، ایک قسم کا تعلق ہے، لیکن اصل روح ہے جو اپنے مقام پر جا کر ہوتے ہیں۔ اب سوال و جواب اسی سے ہوگا، عذاب و ثواب اسی پر ہوگا، سارے معاملے اسی کے ساتھ ہوں گے۔ عالم بدل گیا، جیسے اس عالم سے نکلے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل خبر ہے۔ پہلی منزل آقا جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جیسے ہی قبر کی منزل میں پہنچا، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ فیوچر کا پہلا مرحلہ ہمارے فیوچر کا۔ اس قبر کے بارے میں سوچے جہاں سے گزرنا ہے، وہاں پر بھی ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے، وہاں سے تو اٹھنا ہے، وہاں سے اٹھ کر میدان حشر میں جانا ہے۔ میدان حشر میں ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں سے بھی نکلنا ہے۔ جنت یا دوزخ ہماری منزل رہے گی۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے تو ہمارا مقام، ہماری منزل جنت ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندے کا مقام بن جاتا ہے۔ قبر پہلی منزل، یہاں اگر کامیاب ہو گئے تو آخرت کے تمام مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ قبر میں عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا، حشر میں عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ قربان جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے کہ جو کچھ ہونے والا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سب کو ان تمام مراحل سے خبردار کر دیا۔ کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا ہونے والا ہے، خبردار کر دیا۔ تیاری آسان ہو گئی۔ کوئی بچہ امتحان دینے کے لیے جاتا ہے تو پہلے سے اس کو پتہ نہیں رہتا کہ اس سے کون کون سے سوالات آئیں گے، کون کون سے سوالات کا جواب دینا پڑے گا، اسے نہیں معلوم۔ لیکن یہ خبر ہے، قبر کے بعد حشر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام سوالوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا جو ہم سے پوچھے جانے والے ہیں۔ پہلے سے ہم کو معلوم ہے کہ کیا کیا پوچھے جانے والا ہے۔ قبر میں پہنچیں گے تو وہاں حدیث پاک میں آتا ہے 3 سوال ہوں گے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک ہی سوال ہوگا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی سوال۔
کون سا؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں سوال ہے۔ فرشتے آئیں گے اور سرکار علیہ السلام کو بتا کر پوچھیں گے ما كنت تقول في هذا الرجل من ربک ما دینک، سب جانتے ہیں سوالات ہوں گے۔ 3 سوالوں میں یہ 2 سوال، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اس کے بعد حضور کو بتا کر سوال ہوگا۔ لیکن ایک حدیث شریف میں آیا کہ صرف ایک ہی سوال ہوگا، حضور کو بتائیں گے اور پوچھیں گے بتا جب تک دنیا میں رہا ان کے بارے میں کیا کہتا رہا۔ یہ قبر کی منزل ہے، آگے کی منزلیں اسی منزل پر منحصر ہیں۔ یہاں سے کامیاب نکلیں تو آگے کی منزلیں آسان ہیں، یہاں اگر مشکل ہو گئی، یہاں جواب نہ دے سکے، آنے والی منزلیں بہت کٹھن ہو جائیں گی، خطرناک اور بڑے سخت سوالات ہوں گے، سخت عذابات ہوں گے۔ سرکار کو بتایا جائے گا، خبر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا بولتا تھا۔ اب کیا بولتا ہے نہیں، اب تو ہر کوئی دیکھ کر بولے گا یہ محبوب خدا ہے، میری جان ان پہ نثار، میرا مال ان پہ نثار، سب بولیں گے۔ دنیا میں کیا بولتا تھا ان کے بارے میں؟ ما کنتا، ماضی کا صیغہ، ماضی کا، ما کنتا تقول، کیا بولتا تھا ان کے بارے میں؟ فی حق هذا الرجل، کیا بولتا تھا؟ اسی لیے تو جتنے عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں، موت کا انتظار کرتے۔ عاشق دنیا دار مرنے سے ڈرتا ہے، اور جو عاشق ہوتا ہے اللہ رسول کا وہ تو مرنے کا انتظار کرتا ہے کہ کب موت آئے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عاشقوں کی فہرست میں سر فہرست ناموں میں آپ کا نام شمار تھا، حضرت بلال کا، عاشق رسول۔ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے گھر والے رو رہے تھے، حضرت بلال کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، پوچھا کہ بلال یہ سب تو رو رہے ہیں اور تم مسکرا رہے ہو؟ تو کہا میری جدائی کے غم میں یہ رو رہے ہیں اور مصطفیٰ سے ملاقات کے شوق میں میں ہنس رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مرتے ہی سرکار کا دیدار ہونے والا ہے، میں تو اس شوق میں مسکرا رہا ہوں اور میں انتظار میں ہوں کہ کب مجھے موت آئے اور کب دیدار نبی۔ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں کیا بولتا تھا۔ اب آج کی دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ سب جانے والے ہیں، کون کیا بول رہا ہے بولنے والا بھی جانتا ہے، سننے والے بھی جانتے ہیں۔ اب خبروں میں جب سوال ہوگا، دنیا میں جو بولتا تھا نا وہی نکلے گا وہاں پر بھی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں تعریف کرتا تھا حضور کی اور خبر میں یہ بولے گا کہ میں نہیں پہچانتا ان کو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں حضور کی بے ادبی بولتا تھا، حضور کے خلاف بولتا تھا، اور وہاں جا کر کہے گا کہ یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، میں تو ان کا عاشق ہوں، یہ مجھ سے نہیں نکلے گا۔ دنیا میں جیسی زندگی گزرے گی، حضور کے بارے میں جیسے خیالات ہوں گے وہی خیالات خبر میں مجھ سے نکلیں گے۔ یہاں خلاف تھا تو وہاں خلاف ہی نکلے گا، یہاں چاہنے والا تھا تو وہاں چاہنے والے باتیں ہی نکلیں گی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قبر میں جب سرکار کو دیکھے بندہ
وہاں سارے کا سارا معاملہ حضور کی پہچان پر منحصر ہے. جس نے پہچانا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں پہچانا وہ ناکام ہوا. اب جاننا یہ ہے کہ خبر میں پہچانے گا کون؟ تو علماء کرام نے فرمایا دنیا میں جو مانے گا وہ خبر میں پہچانے گا. دنیا میں جو مانے گا وہ خبر میں پہچانے گا. دنیا میں جو مانے گا نہیں وہ خبر میں پہچانے گا نہیں. تو وہاں پہچاننے کے لیے یہاں ماننا ہے. اور ماننا بھی دو طرح کا ہے. ایک اپنی مرضی سے ماننا، جہاں تک اپنی مرضی ماننے کو کہے ماننا، اور جہاں سے اپنی مرضی کہے نہ مانے تو نہ ماننا، یہ ایک ماننا ہوا. اور ایک ماننا کیا ہے؟ ایسے ماننا جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا، ایسے ماننا جیسے قرآن میں ماننے کا حکم آیا. بندے کی مرضی کہاں تک مانتی ہے؟ جہاں تک اس کی عقل اجازت دیتی ہے وہاں تک مانتی ہے. جہاں سے عقل اجازت نہیں دیتی وہاں سے بندہ اگر مرضی کا پابند ہے تو نہیں مانے گا. اور ایسے لوگ جو اپنی مرضی کی سنتے ہیں آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور کل قیامت تک بھی رہیں گے. جن کے پاس پیمانہ اپنی مرضی کا ہے وہ جہاں تک ماننا چاہتے ہیں وہیں تک مانتے ہیں، اور جہاں سے وہ ماننا نہیں چاہتے وہاں سے انکار کرتے ہیں. ایسا ماننے والے اصل میں وہ ماننے والے نہیں ہوتے، وہ تو انکار کرنے والے ہوتے. حضور علیہ السلام کو ماننا ایسے ہے کہ جہاں تک ہماری عقل ہماری مرضی بولے وہاں تک بھی مانے، اور جہاں سے ہماری مرضی ہماری عقل ماننے سے انکار کرے وہاں پر بھی حضور کو مانے. یہ اصل ماننا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے عمر بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں. اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ کو میں چاہتا ہوں، آپ کو محبوب رکھتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا، اپنا ہاتھ رکھا ان کے سینے پر. جو ہی ہاتھ رکھا سینے پر حضرت عمر کا سینہ روشن ہو گیا. سرکار نے فرمایا عمر بولو مجھے کتنا چاہتے ہو؟ اب بولو عمر کتنا محبوب رکھتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. مرضی نہیں چلے گی. پہلے جواب میں ان کی مرضی تھی کہ پہلے میں اپنی جان کو عزیز رکھتا ہوں پھر اس کے بعد سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. یہ ان کی اپنی مرضی کی بات تھی. سرور کائنات نے سینہ روشن کر دیا، دست مبارک رکھا. حق کی بات زبان پر آئی، اپنی جان سے بھی زیادہ حضور کو چاہنے کی بات کی. فرمایا اب تکمیل ایمان کو پہنچے تو معلوم ہوا سرکار کی محبت
تمام چیزوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، سب سے زیادہ حضور کو چاہنا، یہی ایمان کی اصل ہے۔ تو قبر میں جو اپنے مرضی کے مالک ہوں گے وہ تو پہچان نہیں پائیں گے، کہیں گے لا ادری، ہم نہیں جانتے ان کو، ہم نہیں پہچانتے۔ یہیں سے وہ نامرادوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جو دنیا میں سرور کائنات علیہ السلام کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا تھا، مثبت عقیدہ رکھتا تھا، ہر کمال کو سرکار کے اندر مانا کرتا تھا۔ کمال کب ہوتا ہے؟ کیا ہر کمال ہے؟ نہیں، اصل کمال تو یہ ہے جس کو زوال نہ ہو۔ ایک عاشق نے کہا چاند کو دیکھ کر، لوگ مثال دیتے ہیں نا سرکار چاند کی طرح روشن، ایک عاشق نے اپنا خیال ظاہر کیا، کہا مثال ان کی نہ دو مہ سے، مہ کو قدرت نے کبھی تو بدر کیا اور کبھی ہلال کیا۔ حضور کو چاند سے تشبیہ مت دو، حضور چاند کی طرح مت بولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند کے اندر بڑھنا اور گھٹنا لگا ہوا ہے، اور سرکار کی ذات گرامی کبھی گھٹی نہ گھٹے گی، ہمیشہ بڑھتی ہی رہے گی۔ مثال ان کی نہ تو مہ سے، مہ کو قدرت نے کبھی تو بدر کیا اور کبھی ہلال کیا۔ ہر ایک کمال کا دامن زوال سے ہے بندھا، ہر ایک کمال کا دامن زوال سے ہے بندھا۔ کوئی بھی صاحب کمال کو آپ دیکھیے، وہ صاحب کمال ایک وقت تک رہے گا، اس کے بعد اس کے کمال کو زوال آئے گا۔ جیسے سورج اپنے آپ و تاب کے ساتھ رہتا ہے، شام ہوتی ہے اس کو زوال آ جاتا ہے۔ ہر ایک کمال کا دامن زوال سے ہے بندھا، مگر کمال نبی کو کوئی زوال نہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک پیغمبر آئے، اللہ نے ہر ایک کا ایک مرتبہ رکھا، بلند مرتبہ۔ ہم سرکار کے بارے میں اچھے خیالات منتقل کر رہے ہیں، تاکہ ان خیالات کو لے کر قبر میں جاؤ تو اس شان سے جاؤ کہ قبر ہمارا استقبال کرے۔ اے نبی کے بارے میں اچھا خیال کرنے والے، آ، تیرے آنے سے میرے خطے زمین میں سکون کی بارش ہونے لگے، انوار چمکنے لگیں گے، آ۔ اس دنیا سے جانا ہے تو اللہ کے رسول کے بارے میں اچھے خیالات لے کر جانا ہے۔ اچھا خیال کیا ہے معلوم؟ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیغمبروں کو مرتبہ عطا فرمایا۔ خبر آخرت کے منزلوں کی پہلی منزل ہے، یہاں کامیاب تو آگے کی ساری منزلیں کامیاب۔ میں وہاں کی کامیابی کی بات کر رہا ہوں، وہاں کامیابی اسی بندے کے لیے ہے جو سرور کائنات کے بارے میں اچھے خیالات لے کر جاتا ہے۔ نماز نہیں پوچھی جائے گی قبر میں، روزہ نہیں پوچھا جائے گا، زکات نہیں پوچھی جائے گی، حج نہیں پوچھا جائے گا، قربانی نہیں پوچھی جائے گی، عقیقہ نہیں پوچھا جائے گا، نیک عمل بد عمل یہ سب نہیں ہوگا، یہ سب قیامت میں ہوگا۔ قبر میں سرکار کے بارے میں پوچھا جائے گا، پہلے یہاں تو کامیاب تو ہو جا، تو ان کو پہچان تو لے، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ انہیں پہچان تو لے، اب انہیں پہچاننے کے لیے اچھے خیالات لے کر تو جانا ہوگا۔
اچھے خیالات لے کر جانا ہوگا سرکار کے بارے میں، برے خیالات نہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک پیغمبروں کو اللہ نے ایک مرتبہ، ایک رتبہ، ایک درجہ دیا، اور وہ درجے پر ان کو قائم کر دیا۔ اے آدم تم صفی اللہ ہو، یہ تمہارا مرتبہ ہے۔ اے نوح تم نجی اللہ ہو، یہ تمہارا مرتبہ ہے۔ اے داؤد تم خلیفۃ اللہ ہو، یہ تمہارا مرتبہ ہے۔ اے موسیٰ تم کلیم اللہ ہو، یہ تمہارا مرتبہ ہے۔ اے عیسیٰ تم روح اللہ ہو، یہ تمہارا مرتبہ ہے۔ ہر ایک کو اس کے مرتبت پر اللہ نے بٹھا دیا کہ ہر ایک کا ایک مرتبہ ہے۔ اور جب حضور کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے، ہر ایک کا مرتبہ میں نے متعین کر دیا ہے، قائم کر دیا ہے۔ اب اگر تیرے مرتبے کو بھی قائم کر دوں گا تو سب کے برابر تو ہو جائے گا۔ نہیں، سب سے علیحدہ تجھے رکھنا ہے، سب سے نرالا تجھے رکھنا ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک سب کے مرتبے میں نے قائم کر دیے ہیں، اور تیرا مرتبہ قائم نہیں کیا۔ وہ سارے پیغمبر ہیں جن کے مراتب قائم ہیں، اور تو میرا محبوب ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جیسے جیسے گھڑی کا کانٹا آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے تیرا رتبہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ رکنے والا نہیں ہے، وہ تو بڑھتے ہی جاتا ہے، بڑھتے ہی جاتا ہے۔ ہمارے بڑے ہمارے سرکار کے بارے میں ہم کو یہ عقیدہ دیے، شام ہوئی، لائٹ آن کیا، گھر کی بتیاں سلگا دیا، اندھیرا تھا اجالا کر دیا۔ اجالا کرتے ہی ہمارے بڑے ہم کو کیا سکھائے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ روشنی ہوئی شام میں، لائٹ کھولتے ہی ہمارے بڑے ہم کو سکھائے گئے، چہرے پہ ہاتھ پھیرو، کلمہ شہادت پڑھو۔ روزانہ کا معمول بچے سیکھتے گئے بڑوں کی بات، نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ لائٹ کھولتے ہی کلمہ پڑھو، چہرے پہ ہاتھ پھیرو، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ یہ بڑوں کی تربیت ہے، اور یہ تربیت قرآن حدیث کے مطابق ہے، ایسا نہیں کہ خلاف جاری۔ صحابہ کرے تھے کیا ایسا، تابعین کرے تھے کیا، حضور کرو بولے کیا، اللہ کرو بولا کیا۔ تو ہر بات کرو بول کے حکم نہیں رہتا، کچھ باتیں خود سے کرنے کی رہتی۔ تو یہ خود سے ایک محبت کا انداز ہے۔ اندھیرا تھا، لائٹ آن کی، اجالا ہوا، اجالا ہوتے ہی سرکار یاد آ گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ امت مسلمہ سرکار کو اجالے سے پہچانتی ہے۔ جب ساری دنیا میں جہالت کا اندھیرا تھا تو شرافت کا اجالا لے کر یہی تو آئے تھے۔ تو اجالے کے ساتھ حضور کی یاد آتی ہے بندوں کو۔ تو ہمارے بڑوں نے ہم کو سکھایا، لائٹ کھولتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کے پیچھے ایک راز رکھا ہوا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ جب قبر میں لٹا دیں گے، اپنے بھی چلے جائیں گے، پرائے بھی چلے جائیں گے، تنہا بندہ اندر لیٹا ہے۔ قبر کا اندھیرا، قبر کے اندھیرے میں لیٹا ہے۔ دنیا میں بھی اندھیرے میں رہتا تھا، اجالا ہوتے ہی کلمہ پڑھتا تھا۔ قبر میں اندھیرا، اجالا کب ہوگا؟ فرشتوں کے ساتھ حضور آئیں گے، اجالا ہو جائے گا۔ قبر میں حضور آئیں گے، اجالا ہو جائے گا۔ جیسے ہی اجالا ہوگا، ارے ابھی فرشتے پوچھیں گے نہیں یہ کون ہے، ان کے پوچھنے سے پہلے ہی اس کو عادت پڑی کہ اجالا ہوتے ہی کلمہ پڑھنے کی۔ جیسے اجالا ہوگا، فرشتے پوچھنے سے پہلے قبر والا بتا دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قبر میں فرشتے بولیں گے ارے یہ بندہ تو پوچھنے سے پہلے ان کو پہچان رہا ہے، یا رسول اللہ آخر یہ ہے کون؟ سرکار فخر سے بولیں گے یہ تو میرا شہدائی ہے۔
زندگی بھر روزانہ اجالا ہوتے مجھے یاد کرتا تھا، آج اس کو عادت پڑ گئی ہے، وہ عادت آج کے دن کام آ گئی ہے، یہ تو میرا ہے۔ تو قبر میں سب چاہیں گے کہ ہم حضور کو پہچانیں گے، لیکن سرکار کا چاہنے والا جب قبر میں جائے گا تو یہ حضور کو پہچاننے سے پہلے حضور اس کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا غلام ہے۔ جب فرشتے سرکار کی زبانی سنیں گے یہ میرا ہے، تب سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ تو ہم اس لائق بن جاؤ کہ قبر میں جاتے ہی سرکار ہمارے بارے میں بولیں، اے فرشتوں یہ میرا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھے خیالات رکھنا حضور کے بارے میں، اور حضور نے جو فرمایا ان باتوں پر عمل کرنا۔ یہ دو ہی کام، خیال اچھا رکھنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، بس یہ دو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، دنیا میں بھی سرخرو، آخرت میں بھی سرخرو۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زرینہ بیگم کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔